اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں آپ کے ساتھ رہوں گی سحر حسین، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ علی موسویق صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 7 اگست ہے، 20 شوال ہے اور جمعے کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ویسے بھی ہمارے ہر دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے، اور پہلے ہم دعا کی طرف چلیں گے اور دعا کے بعد پھر ہدیہ عقیدت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء، والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ينسى من ذکرا ولا ينقص من شكرا ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجا۔ اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب۔ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ کب ہے نیا یہ ورد میرا
یا علی مدد کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد بچپن میں اپنے گھر میں سنا یا علی مدد کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد تھوڑی سی حرف و صوت کی پہچان جب ہوئی تھوڑی سی حرف و صوت کی پہچان جب ہوئی سب سے بھلی لگی یہ صدا یا علی مدد سب سے بھلی لگی یہ صدا یا علی مدد کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد رویا تو مانے ناد علی پڑھ کے دم کیا رویا تو مانے ناد علی پڑھ کے دم کیا سویا جو لوریوں میں سنا یا علی مدد سویا جو لوریوں میں سنا یا علی مدد کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد پیروں کو پہلی بار چھوا جب زمین نے پیروں کو پہلی بار چھوا جب زمین نے رپٹا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد رپٹا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد صد شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے صد شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے ہر نسل کی زبان پہ رہا یا علی مدد ہر نسل کی زبان پہ رہا یا علی مدد کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد خرم یہ کائنات
یا وہ جہان ہو، خرم یہ کائنات ہو، یا وہ جہان ہو، میری زبان پہ ہوگا صدا یا علی مدد، میری زبان پہ ہوگا صدا یا علی مدد۔ بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی یا علی مدد۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا ہدیہ عقیدت بھی پسند آیا ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ہدایت کی بات، اور ہدایت کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں ہمیشہ علی بھائی۔ بہت شکریہ ناظرین، ہدایت کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سے قبل کہ ہم اقوال شروع کریں، نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرما لیجیے۔ آج ظہرین ہوگی 1:06 اور مغربین ہوگی 8:53 8:53 پہ، اور فجر انشاءاللہ کل انجام پائے گی 3:45 3:45 کے اوپر۔ یہ تو تھی ناظرین نماز کی ٹائمنگ، اور نماز کی ٹائمنگ کے بعد بڑھیں گے ہم اقوال معصومین پر۔ شروع کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو بہت جلد مل جاتی ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا انسان کو بہت جلد مل جاتی ہے اور قیامت تک مؤخر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ بہت اس کے اندر بہت گہرائی پائی جاتی ہے۔ قیامت تک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں قیامت تک ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا عذاب جو دنیا میں بھی چلتا ہے مختلف شکلوں سے، وہ قیامت تک مرنے کے بعد تک جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ کیا ہے 3 ظلم، 3 جو ہیں وہ گناہ کیا ہیں؟ پہلا ہے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا۔ دوسرا کسی کے احسان اور نیکی کی ناسپاسی کرنا، یعنی اس کا پاس نہ کرنا، قبول نہ کرنا، یعنی کسی کے احسان کو جو ہے نا اس کا انکار کر دینا، اس کا منکر ہو جانا، کسی کے احسان اور نیکی کو جو ہے وہ اس کا پاس نہ کرنا، اس کا لحاظ نہ کرنا۔ تیسرا جو گناہ ہے وہ ہے حقوق والدین، جو ہے وہ حقوق والدین کے سلسلے میں، یعنی ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ دیکھیں یہ 3 گناہ ایسے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، کسی کے احسان کو فراموش کر دینا، اور حقوق والدین ماں باپ کے حقوق کا نافرمان ہو جانا، ان کا مطیع نہ رہنا۔ جنہوں نے پال پوس کے جوان کیا، نظریات سے آپ کو آراستہ کیا، ایک بہترین اور کامل فرد بنایا، ان کا جو ہے وہ نافرمان انسان ہو جائے، یا اس کے اندر جو ہے وہ ان کا کہنا نہ مانے، تو اس کے تمام چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، اور وہ مغضوب ہو جاتا ہے خدا کی طرف سے، اور اس کے اوپر عذاب الہی جو شروع ہوتا ہے وہ خالی اس کی زندگی میں نہیں، بعد مرنے کے بھی قیامت تک رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ پیچھا نہیں چھوٹتا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا جو بھی لوگ ان افعال میں جو ہے وہ شریک ہیں اور ایسے افعال انجام دیتے ہیں، تو ان کو توبہ کر کے اور واپس ضرور آنا ہوگا، ورنہ وہ اپنا انجام از روح لسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ لیں کہ اس میں بالکل واضح ہے، کوئی اس میں دوسری بات نہیں۔ ایک اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں غافل ہو اور اس کے پردے اور عفت نفس کے بارے میں خیال نہ کرے، تو ایسا شخص دیوس یعنی غیرت سے عاری شخص ہے، بے حمیت شخص ہے، غیرت نہیں ہے ایسے شخص میں۔ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں غافل ہو اور اس کے پردے اور عفت نفس کے بارے میں خیال نہ رکھے، تو ایسا شخص دیوس ہے، یعنی غیرت سے عاری ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شدید جو ہے وہ اس کے آگے عذاب
مل سکتا ہے، اور یقیناً جو بھی شخص جس کے اندر غیرت و حمیت نہیں ہوگی وہ کسی اور کیٹیگری کے اندر، کسی اور زمرے کے اندر محشور ہوگا، مومنین کے ساتھ یا محمد والے محمد کے چاہنے والوں سے اس کو یقیناً جدا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر معاملہ غیرت کا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں. تو ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہوگا. ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص دانش مند نہیں جو اپنی خوشیاں قریبی عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ دوسروں پر بکھیر دے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کیسے جو معاشرت کے اصول ہیں، جو کہ ایک پورا خاندانی سسٹم ہے، آپ کے سوسائٹی کے تمام معاملات ہیں، اس کو کس طرح مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ائمہ اہل بیت نے کھول کے بیان فرمایا ہے. یعنی وہ شخص دانش مند نہیں ہے، وہ شخص سمجھدار نہیں ہے جو اپنی خوشیاں قریبی عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ بکھیر دے. سب سے پہلے حقدار جو آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ رشتے جن کو خدا نے بنا کے آپ کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ کے دوست اقارب، وہ دوست جو کہ معنوی لحاظ سے آپ کے دوست ہیں، ہمیشہ نظریات کے حساب سے بھی اور آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی پہلی خوشیوں میں وہ لوگ شامل ہوں. ایک اور قول مولا امیر المومنین علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے کلام کو اپنے اعمال میں شمار کرو. اپنے کلام کو، یعنی ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ تمام ہمارے زبان سے ادا کیے ہوئے ایک ایک لفظ اس کتاب میں درج ہو رہا ہے، جو ہمیں ایک دن پیش کی جائے گی اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، جن کو ہم اعمال کی کتاب کہتے ہیں، نامہ اعمال کہتے ہیں. تو مولا اسی طرح اشارہ فرما رہے ہیں اپنے کلام کو اپنے اعمال میں شمار کرو. ایک جگہ پہ اور فرماتے ہیں کہ زبان سے بہت سارے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کرنے کا سبب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی زبان ایک ایسا درندہ ہے، اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کو پھاڑ کھاتا ہے. تو انسان کو جو بھی کلام کرنا چاہیے، جو گفتگو کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. کہنے کو تو ایک بات ہے، ایک ادائیگی ہے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کلمات زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جو کہ نعمتوں کو سلب کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. مثلا کفریہ کلمات ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، لایانی باتیں ہیں. مومن ان تمام چیزوں میں مشغول نہیں ہوتا، اس کی فکر من جانب خدا ہوا کرتی ہے. وہ خدا کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس کی نعمتوں کے بارے میں، اس کی حکمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے. ایک آخری قول امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت کورے برتن میں پانی لے کر 32 مرتبہ 32 مرتبہ سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر اس پانی پر پڑے اور اس کپڑے پر چھڑک دے، تو جب تک اس کا تار باقی رہے گا روزی میں برکت اور اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ کس قدر برکتیں، رحمتیں کا نزول ہے ان آیات الہی کے اندر. اس کے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ انسان کو شفا ہے. اس کے اندر جسمانی شفا بھی ہے، اس کے اندر روحانی شفا بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پورا زندگی کا قانون اور آئین بھی موجود ہے. جب ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ خالی ایک کتاب نہیں بلکہ یہ زندہ معجزہ ہے. تو خدا ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پاک کا قاری ہونا اور اس کو سمجھنے اور سوچنے سمجھنے کی، اس کے اندر جستجو کرنے کی صلاحیت ہماری جو ہے وہ بڑھائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ متمسک کرے، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ میں اس سیگمنٹ کا اختتام کرتا ہوں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں ان سب اقوال کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو بھی، تاکہ ہماری زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں. چلتے ہیں سسٹر سحر کی طرف. جی علی بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام اقوال پر جو ہے عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور ائمہ طاہرین اور اہل بیت کی جو راستہ ہے اس پر چل سکیں. جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے جو باقی کے سیگمنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.